یعنی بالفرض مان لیجئے میں جس سے محبت کر رہا ہوں، حسب میں، نسب میں، مال میں، حسن و جمال میں، ہر لحاظ سے دونوں کے درمیان مقارنت ہو، دونوں یکساں ہو، برابر سرابر ہو، کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ محبوب دو بالا ہوتا ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے، محبوب اپنے جیسا ہو تو محبت نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسی وجہ سے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جب کسی گھر شادی کرنا ہو، جو تمہاری ہونے والی دلہن ہے وہ حسب و نسب و شرافت میں بڑھ کر ہو، اس کو جمال میں تم سے آگے ہو، لیکن مالی لحاظ سے تم سے نیچے ہونا چاہیے، تم سے برابر نہیں ہونی چاہیے۔ برابری کے تعلق سے حضور نے نہیں فرمائے یا تو بڑھ کے ہو یا تو کم ہو۔ ظاہر سی بات ہے برابر سرابر کا معاملہ آتا ہے تو عام طور سے تو کماتا ہے کہ میں بھی اتنا کماتا ہوں، تو ہے کہ میں بھی ہوں، تو آپس میں جھگڑے فتنہ فساد ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ محبوب و محب میں محبوب عام طور سے وہی بنتا ہے جس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو خوبیاں دوسروں کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب آپ فرمائیے فاتبعونی، تم میرے بنو، بلفظ دیگر حقیقی معنوں میں غلام مصطفیٰ بنو، اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائے گا۔ اب یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے حقیقت میں غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیا؟ مقتضائے محبت کیا ہے؟ یار میں کسی سے محبت کرتا ہوں، آج بھی بولتے ہیں نا نوجوان طبقہ ہمارا، تو بول ماں، تو بولے تو تیرے واسطے ستارے بھی توڑ کو لاتا ہوں۔ حالانکہ ستارے کس آسمان پہ جناب کو وہ بھی نہیں معلوم ہے، پہلے پہ ہے کہ چوتھے پہ ہے۔ ستارے کا حجم کتنا ہے، سائز کتنا، وہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ستارے کا سائز ہماری دنیا سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، کون سا ستارہ کس برج میں رہتا ہے وہ بھی نہیں معلوم، بس تو بول ستارے توڑ کے لاتا ہوں۔ جناب کو 3 منزلہ فلیٹ لے جا کے نیچے بھی کھا تو جناب کے تاکہ ڈلے ہو جاتے ہیں اور چلے آسمان پہ توڑنے کے لیے۔ لیکن بولنے کو کہہ دیا جاتا ہے تو بول صرف آسمان سے تارے توڑ کے لاتا ہوں۔ ارے باپ رے باپ، یہ چیز بولنے کی حد تک ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں زندگی جو گزارتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم نے کس حد تک متابعت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں جگہ دی۔ ہم اور آپ پاس اپنی نجی زندگی کو کھنگال کے دیکھیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینی احکام ہمارے حوالے فرمائے تھے، کیا ہم نے 100% 100% ان کو اپنے عمل میں رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں دین ہمارے حوالے کیا تھا، کیا ہم نے اسی انداز میں دین پر عمل پیرا ہوئے ہم اور آپ؟ یہ ہم اور آپ دیکھیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی فرشتہ اترنے والا نہیں، اب کوئی آگے وحی آنے والا کچھ نہیں، اب جو بھی ہے، جو بھی فائنل تھا وہ حضور پر ختم ہو گیا۔ ہاں، حضور کا مشن یہ علماء کرام کے ذریعے چلے گا وہ اپنی جگہ مسلم، لیکن ہر عالم تقریر کے اخیر میں کیا کہتا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام کھلم کھلا تمہارے کو سمجھانا، سمجھو تو اچھا ہے، نہیں سمجھے تو تم بھاڑ میں جاؤ گے، تمہاری برائی ہوگی، تم خراب ہو جاؤ گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی میں دارین کی سعادت مندیاں مقدر ہو جایا کرتی ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں جناب۔ محبت یہ کوئی چڑیا نہیں کہ چلو اڑ کے آ گئی، آپ کے کندھے پہ بیٹھ گئے پھر اڑ کے نکل گئی۔ محبت بڑی کٹھن شے ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، دم تو بھر لیتے ہیں، لیکن اظہار نہیں کر پاتے۔ پہلی چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں نا صاحب، محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محبت کرنا، ایک ہوتا ہے محبت ظاہر کرنا۔ دونوں چیز سمجھیے، بس اتنے ہی پہ میں اپنا خطاب ختم کروں گا، بس کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یار ہم مسلمان ہیں، دین ہمارا دین اسلام دین محبت ہے۔
ہمارا دین محبتیں بانٹنے کا قائل ہے، نفرتیں بانٹنے کا قائل نہیں. ہمارا دین تو وہ ہے کہ تم یار انسان تو چھوڑو، جانوروں سے بھی پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہمارے دین میں. جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے آپ. یہی وجہ ہے کہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی گردن نہیں مار سکتے آپ. گردن ماری جائے جانور کی تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے. جانور کو ذبح کیا جائے تو جانور کی روح آسانی سے نکلتی، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. ہمارا دین تو دین محبت ہے نا. تو محبت کے بڑے جو تقاضے ہوتے ہیں بڑے کٹھن ہوتے ہیں. اور دوسری چیز، محبت تو ہم بہت لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن اظہار محبت ہر ایک سے نہیں کرتے. اس کی مثال، ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، شادی شدہ افراد اپنی اہلیات سے محبت کرتے ہیں. آدمی کا وجود ہی سراپا محبت ہے. محبت کے بغیر یار کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا. محبت ہر شے کے اندر رکھی گئی ہے، انسان ہو، جانور ہو، جنات ہو، حتیٰ کہ حجر میں بھی ہوتی ہے، شجر میں بھی محبت رکھی گئی ہے. اگر حجر میں محبت نہ ہوتی تو مجھے یار وہ حضرت مولا کائنات کی حدیث یاد آتی ہے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم موقع سے نکلے تھے مکہ کی وادیوں میں. آپ نے ارشاد فرمایا علی چلو میں تھوڑا تمہیں وہ پتھر دکھا کے لے کے آتا ہوں. جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو پتھر مجھے خوش کرنے کے لیے پتھر میرے اوپر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے درود پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ تو وہ ذات ہے نا جس سے تو پتھروں نے بھی محبت کی ہے، درختوں نے محبت کی ہے. اور جس کی جدائی میں درختوں نے ایسے رویا جیسے کہ چھوٹے بچے روا کرتے تھے. جسے کہا گیا نا شجر حنانہ، جس کو کہتے تھے، جو درخت رویا تھا حضور کی محبت میں. یہ وہ ذات ہے جس سے ہر شے نے محبت کی ہے. محبت کے بغیر کوئی وجود نہیں ہوتا. اور انسان کا سراپا محبت ہی محبت ہے جناب. محبت ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اظہار محبت خاص لوگوں سے ہوتا ہے. محبت کا اظہار ایسا نہیں کہ سامنا ہو گیا، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، تو میرے سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کبھی کبھی عمل کے ذریعے بھی اظہار محبت کرنا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ میرے محبوب کو مثلا یہ چیز پیاری ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں میرے محبوب کو یہ چیز پیاری ہے. اب میں جا کے اظہار محبت کروں، وہ میری محبت قبول کرے نہ کرے یہ اس کے اوپر، لیکن جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے وہ لے جا کے اگر محبت کا اظہار کروں تو ہو سکتا ہے میری محبت کا جواب بھی محبت ہی سے ملے گا، انکار سے نہیں ملے گا. چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اظہار محبت کس انداز میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. نماز تم پڑھو، آنکھوں کو میرے ٹھنڈک پہنچے، درجات تمہارے بلند ہو. عجیب سا معاملہ ہے. نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھنڈک حضور کی آنکھوں کو پہنچ رہی ہے. اللہ ہمارے گناہ بھی بخش رہا ہے، ہمارے درجے بھی بلند فرما رہا ہے. محبت کا اظہار اس انداز میں ہو، حضور جس چیز کو پسند فرمائے. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ سے، مشکات کی حدیث بھی ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے جو ہے سرراہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ پکا گھر، پہلے تو پکے گھر نہیں تھے اس وقت، پکا گھر بنا رہے تھے اور اس کی عمارت تھوڑی سی بلند کر دی انہوں نے، بڑی بنا دی. آج تو بھائی کئی جو ہے مالے کی بلڈنگیں ہو جاتی ہیں، اس وقت ایسا دور نہیں تھا. پرانے زمانے میں ہمارے گھر بھی ایسے لمبے ہوتے تھے لیکن ڈبل نہیں ہوتے تھے. بہت کم گھر ہوتے تھے ڈبل، ورنہ ایسے لائن سے ہوتے تھے، یہ روم اس کا، یہ روم اس کا، یہ روم اس کا بول کے. مدینۃ المقدسہ مطہرہ میں ایک صحابی نے عمارت بنائی، گھر بنایا انہوں نے، لیکن تھوڑا سا وہ عمارت بلند ہو گئی. حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راہ سے ہوا تو آپ کھڑے ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمارت کس کی ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے. صحابہ کرام نے اس کہا کہ فلاں صحابی کی ہے، فلاں صاحب کی بلڈنگ ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلڈنگ کو ملاحظہ فرمایا آپ نے، اور اس کے بعد کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر وہاں سے چلے. کچھ نہیں فرمایا آپ نے، کچھ نہیں فرمایا آپ نے. جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے تشریف لے گئے، وہ جو صاحب مکان، صاحب عمارت جو تھے وہ آئے جن کی بلڈنگ تھی، تو ان کے جو ہمسائے تھے، جو پڑوسی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ دیر پہلے نا حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں جمع فراز ہوئے تھے، انہوں نے آپ کی بلڈنگ دیکھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ ناز پہ ناپسندیدگی کے کچھ اثرات ہم نے دیکھے. حضور نے منع نہیں فرمایا،
حضور نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا. بس کچھ ہوتا نا آدمی دیکھ کے بولے بس اتنا. اسی کو ایک انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ حضور کا انداز سب سے نرالا ہوا کرتا تھا. مثال سمجھا رہا ہوں, کبھی کبھار آدمی دیکھ کے بولے رام میرا, تو اس قسم کا ایک انداز حضور نے اپنے شان کے مطابق آپ نے اس وقت جو ہے اظہار فرمایا. اس صحابی سے لوگوں نے عرض کیا کہ بھئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے, آپ کی عمارت کو دیکھ کر ہم نے محسوس کیا, حضور نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا, ہم نے محسوس کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ناراضگی کے کچھ اثرات ہم نے دیکھے. سچ میں صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں صحیح میں. حضور نے تمہاری عمارت کو شاید کہ پسند نہیں فرمایا. یہ بات ہے. گھر گئے, پھوڑا اوڑا جتنا تھا سب لائے, پوری کی پوری بلڈنگ گرا کے رکھ دیا انہوں نے نیچے. بڑی شاندار بلڈنگ بنائی تھی, ساتھ توڑ پھوڑ کے زمین بوس کر دیا اس کو. جو لوگ تھے بولے بھائی عجیب بات ہے یار, جا کے حضور سے بات کرتے نا تم, یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے پوری بلڈنگ ہی کا ستیہ ناش کر دیا, پورا توڑ پھوڑ کے اس کو زمین کے برابر کر دیا تم نے. کچھ دنوں کے بعد حضور کریم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پھر اس راستے سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے جو بلڈنگ کھڑی تھی وہ بلڈنگ اب زمین بوس ہو گئی, زمین کے برابر ہو گئی ہے. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا جب پہلی مرتبہ میں یہاں سے گزرا تھا تو ایک بلڈنگ تھی, یہاں پہ ایک عمارت تھی, وہ اب تو عمارت تھی, پورا اس کا ملبہ نظر آ رہا ہے یہاں پر. تو صحابہ کرام نے سارا واقعہ عرض کیا کہ حضور اگر آپ گزرے تو یہ عمارت کے جو مالک تھے وہ آئے, ہم نے سارا واقعہ ان کے سامنے عرض کیا, تو انہوں نے جو بھی ان کے پاس اوزار تھے بولا کہ سب توڑ پھوڑ کے سب زمین کے برابر کر دیا اس عمارت کو. بولا صحابی بولا ہمارے اس دوست کو پوچھے تو بھائی کیا بات ہے. وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے, نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے, ہم نے تو ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا, ہم نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا, ہم نے کوئی منع بھی نہیں کیا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنی اتنی بڑی بلڈنگ کو تم نے گرا کے تہس نہس کر دیا, زمین کے برابر کر دیا اس کو. اس صحابی کا جملہ سنیا, اس صحابی نے کہا حضور میں نے سنا تھا کہ یہ بلڈنگ آپ کو پسند نہیں آئی تھی. سنا تھا, دیکھا نہیں, سنا تھا. اس میری بلڈنگ کو دیکھ کر آپ کے رخ انور پر ناپسندیدگی کے کچھ اثرات نظر آئے تھے. حضور جو چیز آپ کو پسند نہیں تو بھلا میں کیسے پسند کر سکتا ہوں. یہ نظریہ, یہ طریقہ کار صحابہ نے ہمیں سکھایا. ہر اس چیز سے محبت رکھو جس کو حضور نے پسند فرمایا ہے, اور یہ طریقہ خود خدا نے بھی سکھایا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو ہمارا حبیب تمہیں دے اس کو لے لو. بلفظ دیگر صوفیہ فرماتے جس جس چیز کو میرے محبوب نے دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار فرمایا تو مجھ سے محبت کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جس سے روکے اس کو چھوڑو. بلفظ دیگر جس کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ چاہے جو بھی ہو جیسا بھی ہو چھوڑ دو اس کو. وہ جب تمہارے حبیب کا نہیں ہو سکتا تو وہ تمہارا کیا ہو سکتا ہے. خدا نے یہ طریقہ سکھایا. ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے, بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے, اور مشکات ہی میں یہ بھی حدیث, ان کے انگلی میں جو سونے کا انگوٹھی تھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ نیاز میں حاضر خدمت ہوئے, سلام عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ کے جو بھی سلام کرتا نا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فیس ٹو فیس ہو کے سب کا جواب دیا کرتے. کوئی مصافحہ کرتا تو جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تو حضور اس وقت تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے رہتے تھے, ترمذی کی حدیث کے مطابق. وہ صاحب حاضر خدمت میں سلام عرض کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا, ان کے ہاتھ پہ نظر پڑی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور آپ نے ادھر کر لیا. صحابی سمجھے شاید حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سلام نہیں سماعت فرمایا تو آپ اس طرف آئے. اس طرف سے بھی سلام کیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ رحمت اس طرف پھیر لیا. وہ صحابی سمجھے شاید کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ, مجھ سے شاید کچھ کمی ہو رہی, کچھ کمی بیشی ہو جا رہی ہے مجھ سے, یا کچھ ایسا کام مجھ سے ہو جا رہا ہے جو حضور کو پسند نہیں آ رہا. وہ پھر سے اس طرف آئے. یہاں سے بھی جب سلام عرض کیا جواب خاطر خواہ انداز میں نہیں ملا
تو انہوں نے اس کے حضور کیا ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ جس انداز میں جس بشاشت کے ساتھ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں اس انداز میں آپ جواب ارشاد نہیں فرما رہے، بتائیں تو صحیح کہ میرا گناہ کیا ہے، مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حضور اپنا رخ رحمت مجھ سے پھیر رہے ہیں۔ بغل میں بیٹھے ہوئے صحابی نے عرض کیا جناب تھوڑا اپنا ہاتھ دیکھو، تم ہاتھ دیکھو اپنا، دیکھا کیا کچھ تو محسوس نہیں ہو رہا، کیا تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور حضور نے سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام قرار دی ہے حضور نے۔ آج تو شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی نہیں بلکہ سونے کی چین پہنائی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، اور فخری انداز میں یہ تم سونا نہیں پہنا رہے ہو بلکہ اس کے گلے میں جہنم کی آگ کا قلابہ ڈال رہے ہو، اس کا توق ڈال کے اس کو جہنمی بنا رہے ہو تم۔ آج تو بڑے فخری انداز میں بولتے جی اعلان کرو مولانا 5 گرام سونے کی انگوٹھی اور وہ آ کے پہنائیں گے بھی۔ استغفر اللہ، سنت حضور کی ادا ہو رہی ہے اور اس سنت کی آگ میں یہ حرام کام ہوتا ہے۔ بولو تو لوگ بولتے ہیں مولانا تم نے کیا معلوم چکے بیٹھ ہو دیا، ٹھیک ہے بھائی ہمارا کام بولنا، سنو رکھو سنو، سن کے عمل کرو، تمہارا بڑا نہیں تو تم کے بھاڑ میں، ہمارا کیا ہو پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ صاحب نے ایسے کہ تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو تو دیکھو نا یار، تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے سونے کی، حضور نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، سونا اس امت کی عورتوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ بولے اس انگوٹھی کی وجہ سے حضور اپنا رخ زیور اس انگوٹھی کی وجہ سے نکال کے پھینک دیا اس کو۔ سونا آج کتنا چل رہا صاحب، سونا 50 کے قریب تو ہوگا ہی۔ اس وقت کا سونا جو ہے نا صاحب آج کل ایسا نہیں ہوتا کہ 18 کیرٹ کا، 22 کیرٹ کا، 24 کیرٹ کا نہیں ہوتا تھا، شدھ سونا ہوتا تھا، اصلی سونا ہوتا تھا اس وقت کا۔ جی انگوٹھی اٹھا پھینک دیا، ایسا دیوار کو پڑھ کے وہ باہر جا کے گری۔ تب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ محفل ختم ہو گئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان رحمت میں جلوہ فراز ہو گئے۔ صحابہ کرام جانے لگے تو ایک صحابی نے کہا بھائی سونے کی انگوٹھی ہے، قیمتی دھات ہے، لے لو، اپنی اہلیہ کا کوئی زیور بنا دینا۔ صحابی کا جواب سنیے، جو چیز میرے حضور کو پسند نہیں ہے میں اپنے گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ بیوی کا زیور تو دور کی بات ہے، میں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا اس چیز کو۔ حضور نے جس چیز پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اس کا حق یہی ہے کہ اس کو اٹھا کے کچرے دان میں پھینک دیا جائے۔ بعد میں دیکھوں گا اپنی بیوی کے لیے کچھ اور بنا دوں گا، لیکن اس چیز کو اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا۔ یہ طریقہ، یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہمیں اصحاب مصطفیٰ نے سکھایا، اور جو اس طریقے پر چلتے ہیں نا جناب، بارگاہ مصطفیٰ سے انہیں ویسے انعام بھی ملتے ہیں۔ بس جاتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنا جو خطاب ختم کرتا ہوں، تو پاک سنا کے اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص متبع سنت ہوتا ہے، متبع شریعت ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے صاحب تم شریعت کے پابند ہو جاؤ میں تم سے محبت فرماؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے نا، فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب کے غلام بنو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس سے رب محبت فرمائے اس سے اس کی ساری مخلوق محبت رکھا کرتی ہے، جس سے رب محبت فرمائے۔ یہی وجہ ہے نا اولیاء کرام کے تصرفات صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوقات پہ چلا کرتے ہیں۔ غوث پاک کے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کبھی انسانوں کا معاملہ ہے، کبھی جنات کا معاملہ ہے، کبھی جانوروں کے بھی معاملات آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ ولی کا تصرف اللہ کی ہر مخلوق پہ اسی لیے چلتا ہے کہ اس ولی سے اللہ محبت فرمایا کرتا ہے، اور جس ذات سے اللہ محبت فرمایا اس سے حضور اور زیادہ محبت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی آپ نے ایک حج کیا، آپ نے مدینہ المطہرہ، امام دار الہجرہ آپ کو کہا جاتا ہے، ساری زندگی آپ نے موضع مقدسات جو ہے، پہلے تو وہ جانی تو نہیں تھی اس دور میں، مزار رحمت تھی، 4 پردے گرے ہوئے تھے، آپ جو حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار انور کے بالکل سیدھ میں بیٹھ کے آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور علماء جلوہ فراز ہے، یہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں حدیث جب پڑھائی جاتی ہے
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس انداز میں حدیث پڑھائی جاتی ہے. ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں. صحابی ہوتے ہیں, صحابی کے قول, پھر اس کے بعد حضور کا ارشاد لکھا جاتا ہے حدیث کی کتب میں. حضرت سرکار سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں فرمایا کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ عن ابی ہریرہ قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب ہم امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھتے ہیں, جب یہ جملہ آتا آپ کا کسی صحابی کی کوئی روایت اگر پیش کرنی ہوتی, اور جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اس انداز میں کہتے فلاں صحابی, مثلا امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ قال قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس قبر انور میں جو شخصیت جلوہ فراز ہے, اس رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام کیسا ہے. ایسی عظیم ہستی نا, ساری زندگی خدمت حدیث میں گزارتی. موطا شریف آپ نے لکھی, موطا امام مالک. ایک بزرگ نے خواب میں حضور کو دیکھا, عرض کیا حضور موجودہ دور میں, امام مالک کے دور کے وہ بزرگ گزرے ہیں, اسقلان کے رہنے والے تھے, جن کا نام امام محمد تھا, ان کا نام بھی. انہوں نے خواب میں حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کیا حضور موجودہ دور میں کوئی ایسی عظیم شخصیت بتائیں جس کے پاس جا کے میں حدیث کا علم سیکھوں. صحیح معنی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, محمد تمہیں معلوم نہیں میں نے مالک کو اپنا سارا خزانہ دے دیا ہے. میں نے مالک کے پاس جاؤ, میں نے خزانہ حدیث اس کے دیا ہے, اور اس نے اس خزانے سے کچھ جوہر نکال کے موطا کی ترتیب دی ہے, اسی کو موطا امام محمد کہا, امام مالک کہا جاتا ہے. وہی سی عظیم ہستی, ساری زندگی انہوں نے مدینہ المطہرہ میں گزاری. ایک صاحب نے آخری وقت میں پوچھا, حضرت ساری زندگی تو آپ متبع شریعت بنے, حضور کی حدیث کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں آپ نے ساری زندگی گزاری, اتنا سب کچھ کیا آپ نے, کیا حضور کی طرف سے کوئی آپ کو تحفہ بھی ملا؟ تحفہ تو ملنا چاہیے بھائی یار, کسی کی خدمت کر رہا ہوں, کسی کی نوکری کر رہا ہوں, تو سامنے والے کی طرف سے کوئی رسپانس ملے گا, تبھی نہ میرے جاب کرنے میں, میری نوکری کرنے میں مجھے اور زیادہ انٹرسٹ آئے گا, میں اور زیادہ جو ہے چستی کے ساتھ اس کا کام کروں گا. سامنے والا کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا, تو کریا تو کیا, تو گیا تو کیا, میرے کو کیا بھی فرق نہیں پڑتا, میں جا کے کام کروں گا اس کے پاس. یہ جا رہے بھائی, دوسرے کے پاس جا تو وہیں میں جاؤں گا. ساری زندگی خدمت حدیث میں گزاری آپ نے, لمبا عرصہ آپ نے جو ہے لوگوں کو حدیث پڑھائی. پوچھنے والا ہوتا ہے حضرت اتنا عرصہ آپ نے خدمت حدیث کی ہے, کوئی بدلہ ملا اسی دنیا میں؟ جو آخرت میں ملے گا وہ تو بات کی بات ہے, اس دنیا میں آپ کو کیا ملا؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال سنا تو آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو, چونکہ آخری وقت تھا آپ کا. آپ نے فرمایا دیکھو میں نے کبھی کسی بادشاہ کے سامنے جا کے اس کی گداگری نہیں کی. میں حضرت ہارون رشید جیسا بادشاہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کے حدیث پڑھا کرتا تھا. آپ کبھی ہارون رشید کے بارگاہ میں جا کے آپ حدیث کا درس نہیں دینے گیا, آپ بولے تیرے کو حدیث سیکھنا, تو میرے پاس آ, میں تیرے پاس نہیں آؤں گا. اس لیے کہ علم طالب نہیں مطلوب ہوا کرتا ہے. علم کو لوگوں کی ضرورت نہیں, لوگوں کو علم کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تجھ کو اگر حدیث سننی ہے میرے پاس آنا, نیچے بیٹھنا, ساتھ پہ کون نہیں تو ہونا, تیرے ساتھ جو میرے شاگرد ہوں گے وہ بھی بیٹھیں گے. میرے بارگاہ کے باہر تو بادشاہ, میری بارگاہ کے اندر عام لوگوں کے جیسے ایک عام آدمی رہے گا. تو اس انداز میں آنا ہو تو آ کے بیٹھ, ورنہ نہیں. ہارون رشید جیسا بادشاہ ہے وقت آپ کے پاس آ کے موطا امام مالک کا درس لیا کرتا تھا. خیر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ظاہری طور پر کو جس کو تم فائدہ کہتے ہو وہ فائدہ نہیں ملا, جس کو تم فائدہ سمجھتے ہو وہ فائدہ تو نہیں ملا. ہاں لیکن ایک فائدہ ضرور ملا ہے. ما بت لیلۃ الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی فی کل لیلہ. آپ فرماتے میں نے جب سے خدمت حدیث کا بیڑا اٹھایا, مختلف روایتوں کے مطابق, ایک روایت کے مطابق آپ نے 40 سال حدیث کا درس دیا, اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 45 سال سے زائد سے آپ نے حدیث کی خدمت کی. آپ فرماتے جب سے میں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا تب سے لے کر اب تک ہر رات دیدار مصطفیٰ سے بہرمند ہوا کرتا ہوں. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. بندہ متبع سنت تو ہو کے دیکھے نا, پھر صاحب سنت کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں
اس سے دنیا بھی بھری چنگی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے. مولا کریم سے دعائے پروردگار کہنے سننے ہونے والے قسم شرعی غلطی کو خالص اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہم تمام کو صحیح اور حقیقی معنوں میں سچا سنی سے ابتدا مسلمان بنے رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. اعمال قبیحہ سے ہم تمام کی حفاظت و صیانت فرمائے. آمین 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 برحمتہ المرسل صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما علينا الا البلاغ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.